ہماری یتیم خانے کا نام احساس عرفان فاؤنڈیشن سوات ہے۔ یتیم خانے کا بانی محمد رشاد مندوخیل، عمران صاحب اور میں سبحان علی خود۔ یتیم خانہ 2015 میں ہم نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یتیم خانے کا مقصد ہے بچوں کو تعلیم دینا، یتیم بچوں کو پری تعلیم فراہم کرنا ہماری ادارے کا مقصد ہے۔ اس وقت تک ہماری یتیم خانے میں تقریباً 150 اسٹوڈنٹ انرول ہے یتیم، جس کی ہم تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس میں 5 سال سے لے کر 14 سال تک بچے ہیں اس میں انرول ہے مختلف کلاسز۔ جب یہاں اپر سوات میں مختلف آفات، زلزلہ وغیرہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور بچے یتیم رہ گئے، تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہماری ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوا، جس کی بنا پر ہم نے اپر سوات میں ایک یتیم اسکول بنانے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ابتدائی برسوں میں ہمیں بلڈنگ چونکہ اسکول بلڈنگ اور اساتذہ کی تنخواہی، اس میں ہمیں بہت مشکلات تھی، لیکن شکر الحمدللہ اب چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل تقریباً حل ہو گئے ہیں۔ شکر الحمدللہ بہت تبدیلی آئی ہے۔ پہلے ہم بہت مشکلات کا شکار تھے، ابھی جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ٹرانسپورٹ اور دوسری چیزیں جو ہے اس میں بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے، جو بچوں کو بر وقت ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اپر سوات میں یتیم بچے تھے، ان بچوں کو جب وہ دوسری اسکول میں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، باہر تھے، تو وہ ان تعلیم کی نعمت سے محروم تھے، تو اس کی بدولت احساس عرفان فاؤنڈیشن کی بدولت ان بچوں کو تعلیم کے مواقع فراہم ہو گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ابھی تو ہمارا جو ادارہ ہے اس پر لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوا ہے، اور ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو مشکلات ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے وہ کافی حد تک بحال ہو چکا ہے۔ یہاں تو بچے ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو اسکولنگ ہے، صبح کے ٹائم اسکولنگ ہوتا ہے، اور پھر ایوننگ ٹائم اس کو ہم مدرسے کے سبق پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کو وہ اپنے گھروں کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس کو گھروں میں بیچتے ہیں۔ یہاں تو ہم بچوں کی جو بیسیکلی جو ہیلتھ فیسلٹی ہے، وہ ہمارے یہاں کی جو لوکل ہیلتھ ہاسپٹلس کی جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی تعاون سے ان بچوں کی ذہنی نشوونما اور اس کے ساتھ اس کی صحت کی باقاعدہ چیکن ہوتی ہے، اور وہ ان بچوں کو اپنی طرف سے پری میڈیسن اور اس کی چیک اپ کی جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ یتیم خانے کا عملی ڈھانچہ تو یہ ہے کہ اسکولنگ اور مدرسے سسٹم ہے، ان دونوں پر ہم کام کرتے ہیں، اور اس بچوں کو اس کے علاوہ اور بھی جو ان کی ضروریات ہوتی ہے، رمضان پیکج، عید پیکج وغیرہ، وہ چیزیں ہم ان کو فراہم کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک رضاکارانہ طور پر ہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپنے وقت دیتا ہے ریگولرلی، اس کو ہم اپنی یتیم خانے کی طرف سے اس کو سیلری دیتے ہیں، اور رضاکارانہ طور پر ہر کوئی آ سکتا ہے، جو بھی کام ہو اس پہ وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پڑھنے کی ذرائع تو جو ہمارے لوکل ذرائع ہے، اس طرح کی نہ گورنمنٹ کی اور نہ فارن کی کوئی اس طرح کی فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے علاقے کی جو لوگ مخیر حضرات ہے، اس کی مدد سے یہ ہمارا ادارہ روا دوا ہے۔ ہماری ماحولیاتی چیلنج تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم اخلاقی طور پر اور اس طرح ان کو فیوچر کے لیے اس طرح تیار کرنے ہیں کہ یہ آگے وقت میں دوسروں کی مدد کر سکیں۔
اور یتیم خانہ تو یہ تو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارا جو فنڈنگ کا ذرائع ہے وہ لوکل ہوتے ہیں. ہماری لوکل ڈونیشن کے ذریعے ہم اس کی فنڈنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں پیڈ بچے بھی ہے جس سے ہم پیسے فنڈنگ کر کے ان کی ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں. بالکل عطیات قبول کرتے ہیں جو لوگ ہمیں ان بچوں کے لیے سامان یا خوراک وغیرہ جو بھی بیچتے ہیں ہم اس کو اس تک پہنچاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمیں نقدی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سیلری اور رینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان سب کے لیے یہی ہمارا طریقہ کار ہے کہ جو نقدی بھی دے سکتے ہیں اور جو چیز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم بخوشی قبول کرتے ہیں. بالکل کی گئی ہے. اب یہ ہمارے قطر چیریٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ہم نے اپنے بچے رجسٹر کیے ہیں لیکن ابھی تک وہ ان پروسیس ہے, ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ دوسری بھی این جی اوز کے ساتھ ہم اپنا رابطہ قائم کریں اور ان بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے کام کریں. ابھی تو انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا پلاننگ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن جیسا کہ ہماری جو لڑکیاں ہے اس کے لیے دستکاری وغیرہ کا ایک سینٹر قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور باقی جو بوائز ہے اس کے لیے کمپیوٹر کا یعنی مختلف سکلز کلاسز ہے جو ہماری فیوچر پلاننگ میں شامل ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمارے لوگوں کا اعتماد تقریباً اس ادارے پر بحال ہو چکا ہے تو ہم فیوچر میں بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر کی طرف جائے گا اور فیوچر میں بالکل ایک صحیح سمت کا انتخاب کرے گا انشاءاللہ. موجودہ ابھی ہمارے چیلنجز یہ ہے کہ ہمارے اپنا بلڈنگ جو ہے یہ ابھی فی الحال رینٹ پہ ہے. اس کے لیے ہمیں ایک بلڈنگ چاہیے جو ہماری ایک چیلنج ہے. دوسری جو ہمارا ہاسٹل کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہاسٹل کی سہولت نہیں ہے. بچے ہم اس کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے گھر بیچتے ہیں تو ہماری دو اہم چیزیں جو ہے ایک اسکول بلڈنگ اور دوسرا ہاسٹل. ہمارا اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تو جس طرح ہم نے بھی یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے یتیم کی کفالت کا تو یہ سب کمیونٹی کے لوگوں پر ایک فرض عین بنتا ہے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ان بچوں کی کفالت میں اپنا کردار ادا کرے.